نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رجب المرجب کا ماہ معظم ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے اور خصوصاً اس مہینے کی جو 27ویں شب ہے، 27ویں رجب المرجب، اس کے حوالے سے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ 27ویں شب کو چونکہ شب معراج جیسا عظیم واقعہ رونما ہوا، وہ عظیم واقعہ، وہ عظیم معجزہ جس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی سے مسجد الحرام اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے اور پھر نمازوں جیسا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر اسی مناسبت سے ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ، کہ اس ماہ معظم میں اور اس کی 27ویں شب میں چونکہ شب معراج کا واقعہ رونما ہوا ہے، لہذا اس کی فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، اس کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے بعض تو کچھ احادیث بھی نقل کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ واقعہ معراج ہوا ہے، بلا شبہ ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ جو ہے آپ سے ظہور فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے۔ جاگتے ہوئے ہوا، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اور لیکن یہ واقعہ کون سے مہینے میں ہوا، کون سی تاریخ کو ہوا، یہ متعین نہیں ہے۔ مہینے سے متعلق روایات کے مطابق، احادیث کے مطابق 5 اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض کے نزدیک ربیع الثانی میں ہوا، بعض رجب کے قائل ہیں، بعض رمضان المبارک میں ہونے کے قائل ہیں، اور بعض شوال المعظم میں ہونے کے قائل ہیں۔ مہینہ متعین نہیں، اسی طریقے سے تاریخ بھی متعین نہیں ہے کون سی تاریخ کو ہوا۔ مہینے کا متعین نہ ہونا، تاریخ کا متعین نہ ہونا، یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کوئی خاص عبادت، کوئی خاص اہمیت، کوئی خاص فضیلت اس رات کی نہیں تھی۔ اور اگر مان بھی لی جائے کہ 27 رجب المرجب کو یہ جو ہے واقعہ معراج رونما ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایک ہی رات یہ واقعہ معراج رونما ہوا، تو اس رات کی بلا شبہ فضیلت تھی، اہمیت تھی، برکت تھی۔ چونکہ نمازوں جیسا تحفہ ملا ہے، اس رات کی فضیلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی رات کی فضیلت تھی جس رات میں وہ واقعہ رونما ہوا۔ ہر سال کی 27 رجب کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی روایت اور کوئی حدیث وغیرہ نہیں ملتی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، چونکہ یہ واقعہ تقریباً 5 نبوی میں ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، پھر واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے دیگر سال بھی ہیں، تقریباً جو ہے 12 سال یا تقریباً 18 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود رہے، لیکن اس دوران ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ملتی مستند کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اہتمام فرمایا ہو، اس کی عبادت کا حکم دیا ہو، اس رات کی کوئی خاص فضیلت نقل کی گئی ہو، اس رات کی کوئی خاص عبادت نقل کی گئی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں احادیث میں شب برات کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے، عیدین کی راتوں کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن شب معراج سے متعلق، 27 رجب سے متعلق کسی فضیلت کا، کسی عبادت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اس رات کی عبادت سے متعلق کوئی تلقین فرمائی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کی ہے، کوئی خاص اہتمام کیا ہے، اور نہ ہی تبع تابعین وغیرہ ہم نے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے روزے سے متعلق کہ بھائی 27ویں رجب کا روزہ، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ روزے سے متعلق بھی کوئی احادیث، مستند حدیث موجود نہیں ہے۔ موضوع اور ضعیف احادیثیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن مستند کوئی حدیث یا مستند کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ملے کہ 27ویں تاریخ کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اور طبرانی کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ان لوگوں کا روزہ کھلوایا، انہیں کھانا کھلوایا، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کیا
کہ چونکہ یہ شریعت کا حصہ نہیں تھا، لوگ اس کو شریعت کا حصہ سمجھنے لگیں گے، لوگ اس کی ویسے فضیلت دینے لگ جائیں گے جیسے یوم عاشورہ، جیسے دیگر جو ہے فضیلت والے ایام کی فضیلت ہوتی ہے، تو اس بدعت کے سد باب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں بٹھا لیں، ایک شخص عام راتوں میں عبادت کرتا ہے، وہ اس رات میں عبادت کر سکتا ہے، لیکن اس رات کی عبادت کی اہمیت وہ نہیں سمجھی جائے جو شب برات کی ہے، لیلۃ القدر کی ہے، دیگر فضیلت والی راتوں کی ہے، وہ نہ سمجھی جائے۔ ہاں، عام راتوں میں جو عبادت کا ثواب ملتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس رات میں عبادت کرنے سے بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی عام ایام میں کسی کی عادت ہے وہ روزے رکھ رہا ہے، بیچ میں 27 رجب بھی آ گئی، روزہ رکھ سکتا ہے، اس لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن خاص روزے کو فضیلت دینا اور بڑی بڑی روایات نقل کرنا جن کی کوئی احادیث میں روایات میں کوئی اصل نہیں ہے، ان کو بنیاد بنا کر نقل کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ نہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں، نہ تابعین، تبع تابعین اور علماء صلحاء کی زندگیوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے یا نظر آتی ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک اور بات آ جائے کہ بھئی کوئی اگر رات کو عبادت کرتا ہے تو بری بات تو نہیں ہے، کوئی اگر دن کا روزہ رکھ رہا ہے تو نیکی کا کام ہی کر رہا ہے نا، عبادت ہی کر رہا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے، اس میں ممانعت کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی وضاحت سمجھ لیں کہ دیکھیں نیکی کا کام یا عبادت شریعت کے اصول کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو تو درست ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ بھئی میں ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مغرب کی نماز 3 نہیں 4 پڑھوں، اب 4 پڑھنے والا شخص جو ہے وہ 4 رکعت جو پڑھ رہا ہے اس نے زیادہ عبادت کی، 1 رکعت زیادہ پڑھی، اس میں تلاوت بھی زیادہ کی ہے، اس نے رکوع سجدہ بھی زیادہ کر رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے اس سے زیادہ ثواب ملنا چاہیے، تو اسے تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس وجہ سے جو طریقہ تھا اس طریقے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، رکعت 3 تھی وہ 4 پڑھ رہا ہے، حضور کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ سمجھیں شریعت نے جتنا حکم دے دیا اس کے مطابق چلیں گے تو وہ ہے اتباع، اور دین اتباع کا نام ہے، دین اپنی منمانی کا نام نہیں کہ میرے دل میں جو آیا، میں نے جس چیز کو عبادت سمجھا، جس طریقے سے عبادت سمجھا میں اسے کرنے لگ جاؤں اور میں یہ بولوں یہ دین ہے، تو دین اس کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے، دین عبادت کا نام ہے۔ اچھا، آخری گزارش یہ سمجھتے چلے جائیں کہ چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہم عبادات سے دور ہیں، لہٰذا ہمیں تو ہر راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، ہر دنوں میں عبادت کرنی چاہیے، موقع مل رہا ہے ہم ہر رات کا کچھ نہ کچھ حصہ عبادت میں گزاریں، اپنی فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ راتوں میں سنن، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اوپر جو مصائب ہیں، جو آلام ہیں، جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی شریعت کو درست انداز سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔